اب ہم اپنے لیسن نمبر 12 کو دیکھتے ہیں. ہمارا لیسن نمبر 12 بٹ میپ سے متعلق لیسن ہے. یہاں میں پھر ایک بات دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس اینڈ گرافک ڈیزائننگ کی یہ ویڈیو ٹیوٹوریل کی CD اگر آپ کو نوٹس کے ساتھ ملی ہے، جس میں آپ کا کورس آؤٹ لائن جو ہے سب سے اہم حصہ ہے اس کورس کا، جس کے میں آپ نے اپنے نوٹس خود ہی بنانے ہیں ساتھ. تو اگر اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل آپ کو پیش آ رہی ہے، اگر آپ آن لائن ڈسٹینس لرننگ کے ذریعے سے کورس کر رہے ہیں یا ویکینڈ کلاس یا ریگولر کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، تو کسی وقت کسی مشکل کی صورت میں آپ ان نمبرز پہ جو واٹر مارک کے اندر، اور یہیں وہ نمبر دوبارہ دیا گیا ہے اور یہ دوسرا نمبر ہے، اس پہ اگر آپ رابطہ کر لیں گے تو آپ اپنی کسی بھی پریشانی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے کورس کرتے ہوئے. اور اگر CD آپ کو مارکیٹ سے پائریسی کے ذریعے سے کم قیمت میں ملی ہے تو پھر بھی آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے کوئی بھی پریشانی ہو تو اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ لے کے مکمل کورس کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مزید معلومات ان نمبر سے مل جائے گی. لیسن نمبر 12 کے اندر بٹ میپس کے لیسن کے اندر ہم نے بٹ میپ سے متعلق جو ایشوز ہیں ان کو ہم نے کور کرنا ہے کہ فلیش کے پروجیکٹ کے اندر جب ہم بٹ میپ امپورٹ کرتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے، کمپریس کیسے کیا جاتا ہے، اور اپنے پروجیکٹ کے اندر کس طریقے سے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بٹ میپ ورسز ویکٹر کی جو آپشن ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے ایک چھوٹا سا تعارف لینا ہے بٹ میپ کا اور ویکٹر کا کہ ان میں آپس میں کیا فرق ہوتا ہے. اس کے لیے میں ایک دوسرے اسٹیج کے اوپر جاتا ہوں جس میں میں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. اوپر والی بسم اللہ جو ہے یہ ویکٹر بیسڈ ہے اور نیچے والی جو ہے یہ بٹ میپ بیسڈ ہے. پہلے ہم ویکٹر کو جا کے دیکھیں گے کہ ویکٹر کو جب ہم زوم ان کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی پہ کیا فرق پڑتا ہے. بسم اللہ کی بے کے نقطے کو ہم زوم ان کریں گے. ہم نے زوم ان کیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1980% یہ زوم ان ہو گیا ہے اور مزید زوم کیا تو یہ 2000% جو اس کی آخری لمٹ ہے. اب میرے زوم کے ٹول کے اندر سے پلس کا سائن غائب ہو گیا ہے، یعنی اب میں مزید زوم نہیں کر سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کوالٹی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا، کوئی پکسل، کوئی بلرنیس یا کوئی دھندلا پن اس بسم اللہ کی بے کے نقطے کے اندر مجھے محسوس نہیں ہوا، کیونکہ یہ ویکٹر بیسڈ ہے. ویکٹر سے مراد یہ ہے کہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے اوپر یہ امیج ہمیں اسکرین کے اوپر نظر آتا ہے جو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک کمپیوٹر اپنی میموری کے اندر سیو رکھتا ہے اور اس کا سائز بٹ میپ سے بہت چھوٹا ہوتا ہے. اب ہم بٹ میپ کو دیکھ لیں گے. بٹ میپ بیسڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے نقطے کو میں زوم ان کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل بلر ہو گیا، اس کی کوالٹی بہت افیکٹ ہوئی ہے کیونکہ یہ جو بسم اللہ کا امیج ہے یہ 72 DPI کے اوپر سیو ہوا تھا، پکسل پر اسکوائر انچ کے اندر یہ امیج سیو ہوا تھا. تو اب اس سے زیادہ زوم یہ مزید نہیں ہوگا. یہ بھی 2000% زوم ہے لیکن اس کی کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوالٹی اس کی آلموسٹ بالکل خراب ہمیں نظر آ رہی ہے اتنے زوم کرنے پہ. جب ہم زوم آؤٹ کرتے ہیں تو تھوڑی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، مزید زوم آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں مزید بہتر ہی نظر آتا ہے، لیکن زوم ان کرنے پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی لمٹ ہے، اس لمٹ کے اوپر ہی اس کی کوالٹی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، جو لمٹ ہم نے یہ بٹ میپ بیسڈ امیج بنانے سے پہلے جو ہے اسپیسیفائی کی تھی. تو اس میں یہ جو بات ہے کہ ہمارے جو اسپیشل افیکٹس دیے جاتے ہیں امیجز کو، گرافکس کو، تصویروں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ بٹ میپ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ گنجائش ہے اسپیشل افیکٹس دینے کی، جبکہ ویکٹر کے اندر اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے. ویکٹر سمپل اسٹریٹ کیلکولیشنز لیتا ہے، جیسے ہمارے کورل اور ایڈوبی ایلسٹریٹر کے سافٹ ویئرز اور اس ٹائپ کے سافٹ ویئرز ہیں جو ویکٹر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو وہ اس کے اندر اسپیشل افیکٹس جو اپلائی کرتے ہیں وہ بٹ میپ کی سپورٹ کے ساتھ یا ادر سمپل میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے ذریعے سے بٹ میپ پہ افیکٹس اپلائی کرتے ہیں، لیکن ویکٹر پہ افیکٹس اپلائی کرتے ہیں. جبکہ جو آپ کا بٹ میپ جو بیسڈ جو گرافک ڈیزائننگ کی اپلیکیشنز ہیں جیسے آپ کا ایڈوبی فوٹو شاپ ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک الگ بٹ کی ایک الگ کلر کی ویلیو ہوتی ہے. تو ہم جو اسپیشل افیکٹس دیتے ہیں وہ مزید تفصیل کے ساتھ اس پہ اپلائی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں فلیش کے اپنے پروجیکٹ کے اندر بٹ میپس کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو ہم امپورٹ کر کے اپنے ویکٹر کی جو اس میں ٹولز اویلیبل ہیں ان کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں تو ہمارا فلیش کا پروجیکٹ جو ہے مزید مطلب افیکٹو ہو سکتا ہے. پریزنٹیشن ہے، فلیش کی ویب سائٹ ہے، جو بھی ہے اس کے اندر بٹ میپ ضرور اپلائی اس میں امپورٹ کر کے استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ بٹ میپ کا کانسیپٹ ہم نے یہاں ایک گو تھرو اس میں سے ہو گئے. مزید ڈیٹیل اگر آپ نے سمجھنی ہے تو آپ کال کر کے سمجھ سکتے ہیں یا اس کو ہم مزید آگے جا کے انشاءاللہ اس کے کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے. ایڈوبی فوٹو شاپ کا جو لیسن تھا اس کے اندر بھی ہم نے ڈیٹیلز اس کے بارے میں بات کی تھی. اس کے بعد ہمارا امپورٹنگ اینڈ کمپریسنگ کا آپشن ہے کہ ہم نے بٹ میپ کو کیسے امپورٹ کرنا ہے فلیش کے پروجیکٹ کے اندر اور اس کو کس طریقے سے کمپریس کر کے اس کا سائز چھوٹا کرنا ہے. تو اگلی مووی کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے امپورٹ کیا جاتا ہے اور کیسے اس کو کمپریس کیا جاتا ہے.